السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، رمضان میں مسلسل سموسے، پکوڑے، کچوریاں، تیل سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے جسم میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے پہلی بات، یہ جو اسلام ہے یہ بہترین دین ہے، اور دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ضابطہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں کسی بھی کام میں حد اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، ہمیں اپنی صحت کے مطابق جو چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز آپ کے جسم کو نقصان دے رہی ہے تو پھر ہمیں اس کے استعمال سے رک جانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ رمضان کے اندر افطاری میں اگر سموسے، پکوڑے، کچوریاں، چکن رول، کاغذی سموسے، یہ کھا کھا کے آپ کے اندر ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے، تیزابیت بڑھ گئی ہے، جلن بڑھ گئی ہے، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہتر ہے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں افطاری کے لیے ان چیزوں کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے، پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا اہتمام کیا، ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جب آپ بیمار پڑ رہے ہیں تو پھر ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو انسان کو بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور سوچو، رمضان میں اللہ تعالیٰ کو کون سا مومن پسند ہوگا، طاقتور یا کمزور؟ اب رمضان تو ہے ہی عبادت کا مہینہ، وہ تو ہے ہی جوہد کا مہینہ، وہ تو ہے ہی کوشش کرنے کا، سٹرگل کرنے کا، ایفرٹ کرنے کا مہینہ۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے ہم بیمار پڑ جائیں، ہم کمزور پڑ جائیں، ہماری انرجی کا لیول نیچے آ جائے۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں ایسی صورت میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔